بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی اور آپ میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر میرے چینل پہ ہیں۔ اور جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپس میں اسی طرح جڑے رہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کی میزبانی میں آج جرگہ ہو چکا ہے اور یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ سنگ میل ایک ایسے وقت میں عبور کیا گیا کہ جب کئی بے گناہ لوگ جانوں کی بازی ہار گئے تھے۔ پی ٹی ایم پہ پابندی لگ چکی ہے۔ پی ٹی ایم کی پابندی کے بعد کل یہ جس وقت ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ہے ابھی رات کا وقت ہے اور 10 تاریخ ہے، تو کل مطلب 11 تاریخ کو پی ٹی ایم کا جرگہ ہو رہا ہے۔ تو جو سی ایم ہاؤس میں جو بیٹھک ہوئی تھی وہ بڑی اہم تھی۔ وہ اس لحاظ سے اہم تھی کہ تمام تر اختلافات کے باوجود، نفرتوں کے باوجود اور لڑائی کے باوجود وزیر داخلہ اس میں آئے تھے وفاقی حکومت کی نمائندگی کے لیے۔ ان کے ساتھ وفاقی وزیر امیر مقام بھی تھے جو مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر بھی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ اسی طرح گورنر فیصل کریم کنڈی بھی جرگے میں شریک ہوئے، جن کی گزشتہ کئی ہفتوں سے وزیر اعلیٰ کے ساتھ لفظی لڑائی چھڑی ہوئی ہے۔ ایک طرف وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے، دوسری طرف محسن نقوی بیٹھے ہوئے تھے، اس سائیڈ پہ فیصل کریم کنڈی تھے۔ پھر جو جرگے کے دیگر اراکین ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے بیرسٹر سیف تھے، شاہ فرمان تھے، ڈاکٹر امجد علی تھے، فضل حکیم، یوسف زئی تھے، باقی صوبائی وزراء تھے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سربراہ ایمل ولی خان تھے، صوبائی صدر میاں افتخار حسین تھے، کیو ڈبلیو پی کی طرف سے سکندر حیات شیرپاؤ تھے، محسن داوڑ بھی تھے، پروفیسر ابراہیم نے بھی شرکت کی، کئی بہت سارے لوگ تھے۔ یوں سمجھے کہ ایک ٹھیک ٹھاک نمائندگی ہوئی اس جرگے میں، اور جرگے میں کھل کے بہت ساری باتیں ہوئی۔ جو پہلی بات ہوئی جس پہ اتفاق رائے پایا گیا، جو ہمارے اندرونی ذرائع ہمیں بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے جو کل کا جرگہ ہے جو ہو رہا ہے 11 اکتوبر کو، اس پہ پابندی نہیں عائد کی جانی چاہیے۔ اس پہ پابندی کی کڑی مخالفت کی گئی۔ اس حوالے سے جو ہمیں معلومات ملی ہیں، جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ پہلے مرحلے میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کھری کھری سنائی اور انہوں نے واضح کیا کہ صوبائی وفاقی حکومت پہ کہ آپ لوگوں نے بڑی تیزی دکھائی، آپ لوگوں نے بہت عجلت میں فیصلہ کیا۔ انہوں نے گلہ بھی کیا کہ چند روز قبل منظور پشتین جب میرے پاس آئے تھے، ان کے ساتھ میری بات چیت ہوئی اور یہ انہوں نے انکشاف کیا کہ بھئی منظور پشتین کو میں نے کہا کہ دو بڑے بڑے اعتراضات ہیں۔ پہلا بڑا اعتراض یہ ہے کہ آپ کے پروگراموں میں افغانستان کے جھنڈے استعمال ہوتے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ تو کسی اور ملک کے جھنڈے کے استعمال کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ منظور پشتین نے میرے ساتھ یہ بات مان لی تھی کہ افغانستان کا جھنڈا استعمال نہیں ہوگا اور استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ذرائع نے ہمیں بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے کا یہ بھی کہنا تھا کہ منظور پشتین کو کہا گیا کہ آپ لوگوں کا ایک نعرہ بڑا خطرناک ہے اور یہ نعرہ جو ہے نفرتیں پیدا کرتا ہے، یہ ماحول خراب کرتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ نعرہ نہیں ہوگا۔ ریاستی اداروں کے خلاف کوئی نعرہ نفرت انگیز نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کا دعویٰ تھا کہ منظور پشتین نے یہ چیز بھی تسلیم کر لی تھی کہ نہیں ہوگی یہ چیز۔ پھر انہوں نے کہا کہ چیک پوسٹوں پہ بات ہوئی تھی تو میں نے انہیں بتایا بقول وزیر اعلیٰ کے منظور پشتین کے کہ ایپیکس کمیٹی میں نے 35 چیک پوسٹوں کی خاتمے کی بات کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی ادارے ہمارے ساتھ تیار ہیں کہ بتدریج یہ چیک پوسٹیں ختم کر کے پولیس کو آگے کر کے ہم پیچھے چلے جائیں گے۔ تو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جب یہ ساری باتیں طے ہو گئی تھیں اور جب میں نے ان سے گارنٹی لے لی تھی کہ ایسی چیزیں نہیں ہوگی، تو اس کے ایک دن میں نہیں رہا تو میں کہیں چلا گیا یا میں پس منظر میں چلا گیا تو آپ لوگوں نے فوراً پابندی بھی لگا دی اور اس کے بعد کریک ڈاؤن بھی شروع کیا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے صاف کہا ہے کہ یہ جو آئی جی بیٹھا ہوا ہے، یہ جو چیف سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے، میرے کہنے پہ انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ یعنی یوں سمجھے کہ آج کے جرگے میں جو چیف سیکرٹری صاحب تھے اور آئی جی تھے وہ ایک طریقے سے کٹہرے میں تھے اور یہ ان سے پوچھا جانا چاہیے تاکہ انہیں بھی قوم کو پتہ چلے، پختونوں کو پتہ چلے کہ یہ جو گولیاں چلائی گئیں یہ کس کے کہنے پہ چلائی گئیں، وفاقی حکومت کے کہنے پہ چلائی گئیں کہ صوبائی حکومت کے کہنے پہ چلائی گئی۔ صوبائی حکومت نے تو واضح طور پہ انکار کر دیا ہے کہ جی ہم نے کسی کو آرڈر نہیں دیا، نہ ہمارے آرڈر ہیں۔ تو علی امین نے محسن نقوی کو کہا کہ آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا، پھر اگر آپ پابندی لگاتے ہیں چلیں نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپ لوگوں کے پاس اختیار ہے اور ہم آپ کا یہ اختیار تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن
کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ بحیثیت چیف ایگزیکٹو آپ مجھ سے رابطہ کرتے، مجھ سے بھی کچھ پوچھتے؟ پھر آپ لوگوں نے جرگے پہ پابندی لگا دی۔ اب اس دوران جرگے پہ پابندی کے حوالے سے بڑی باتیں ہوئی۔ وفاقی حکومت کی خواہش تھی، یہ کوشش تھی کہ یہ جرگہ کچھ دنوں کے لیے ملتوی ہو جائے، لیکن ایمل ولی خان نے بھی، محسن داوڑ نے بھی، آفتاب شرپاؤ کی طرف سے سکندر شرپاؤ نے بھی، اور خود وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے یعنی پی ٹی آئی نے بھی اس کی کھل کے مخالفت کی اور واضح کیا کہ بھئی یہ جرگہ صرف پی ٹی ایم کا نہیں، یہ پورے پختونوں کا جرگہ ہے۔ ہاں، اب یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری علی امین گنڈاپور نے اپنے سر لے لی ہے کہ وہ جو کل کا ایونٹ ہے اس میں وہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کریں گے، وہ بیٹھیں گے اور وہ انشور کرائیں گے کہ کوئی بھی ریاست مخالف چیز نہ ہونے پائے۔ یہ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آیا علی امین گنڈاپور نے اپنے آپ کو یا پاکستان تحریک انصاف کو کہیں پھنسا دیا ہے یا ان کو پھنسا دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری انہوں نے قبول کی ہے۔ کل کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر ساری ذمہ داری پی ٹی آئی اور صوبائی حکومت پہ آئے گی۔ تو شاید اسی لیے ابھی بھی جس وقت ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس وقت بھی جو پختون جرگہ ہے پی ٹی ایم والوں، ان کے منتظمین جو ہیں پروگرام کے، ان کے ساتھ ابھی مذاکرات جاری ہیں تاکہ ٹی او آر جو ہیں وہ طے کیے جا سکیں۔ یہ بات طے ہے کہ اگر کل کے جرگہ ہوتا ہے، اب ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس میں کیا باتیں ہوتی کیا نہیں، لیکن اگر اس میں ٹی او آرز کے مطابق معاملات طے ہوتے ہیں یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی غلط نعرہ لگ گیا، کوئی مس ہیپ ہوا تو ساری ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف پہ ہی آئے گی۔ اب جہاں تک پی ٹی ایم کے کالعدم پی ٹی ایم کے اس جرگے کا عدالت کا تعلق ہے تو آپ نے تنظیم پہ پابندی عائد کر دی، وہ بھی بہت سارے حلقے اب کہہ رہے ہیں، اور خود ایسا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت بھی شاید یہ سوچ رہی ہے کہ پابندی بہت عجلت میں عائد کی گئی ہے۔ اب اس کا جرگہ جو ہے وہ ملتوی نہیں ہو سکا۔ جرگہ ان کا جس کو انہوں نے عدالت کا نام بھی دیا ہوا ہے، جرگہ کا نام بھی دیا، وہ اب ہر صورت کل ہونے والا ہے۔ لیکن اب صوبائی حکومت کا یہ امتحان ہے جو ہمارے ذرائع میں بتاتے ہیں، صوبائی حکومت کے بعض ذرائع سے، بعض وزراء سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کے بقول کہ ہم نے کسی پہ پابندی نہیں لگائی، کسی ضلع کے کسی بھی انتظامی افسر کو، پولیس افسر کو ہدایت نہیں دی گئی کہ آنے والے قافلوں کو روکا جائے، لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جنوبی اضلاع کے قافلوں کو روکنے کے لیے کل سے ہی کام شروع ہو چکا تھا۔ اب پتہ یہ نہیں چل رہا کہ یہ پولیس، یہ آئی جی صاحب یہ کس کے ماتحت ہیں، یا محسن نقوی کو رپورٹ کریں گے کہ یہ علی امین گنڈاپور کو کریں گے۔ اب یہ کل کا دن جو ہے یہ بہت اہم دن ہے، اور ہم سب کی یہ دعا ہے کہ کل کا دن امن و سکون اور خیریت کے ساتھ گزر جائے، اور یہ جو جرگہ ہو رہا ہے یا جو عدالت بلائی گئی ہے، خدا کرے کہ اس میں مثبت باتیں ہوں، مسائل پہ باتیں ہوں، اور اس کے لیے کوئی مشترکہ لائحہ عمل طے کیا جائے، کوئی راستہ نکالا جائے، کوئی پالیسی بنائی جائے، بجائے اس کے کہ اور نفرتیں پھیلائی جائیں۔ اطراف کو یاد رکھنا چاہیے، جانبین کو یاد رکھنا چاہیے، صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو، ریاستی اداروں کو، خود جرگہ منتظمین کو یعنی پی ٹی ایم کو بھی، کہ نفرت پھیلانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ مل بیٹھ کے جس طرح آج صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج پہ ہمیں نظر آئی، اس پہ کافی تنقید بھی لوگوں نے کی، لیکن بہت ہی اچھی بات تھی کہ اہم ایشوز پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ آج سیاست نہیں کی گئی۔ محسن نقوی صاحب بھی آئے، ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کی نمائندگی بھی رہی، گورنر صاحب بھی آئے، ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کی نمائندگی بھی رہی، وزیر اعلیٰ بھی بیٹھے، ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی ٹھیک ٹھاک نمائندگی رہی، دیگر تمام اہم جماعتیں جو اسمبلی میں ہیں یا نہیں ہیں وہ سب آئیں اور سب بیٹھی رہیں۔ یہ بہت اچھی بات تھی، اور جرگے کا ماحول زیادہ کچھ تناؤ کا شکار بھی نہیں رہا۔ ایک مرحلے پہ جب محسن داوڑ نے کہا کہ بھئی جرگہ تو ہر صورت منعقد ہوگا، محسن نقوی وہ ملتوی کرانے کے حق میں تھے، تو کہتے ہیں کہ ایمل ولی خان نے پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ دو محسنوں کے بیچ میں پھنس گئے ہیں، ایک طرف محسن نقوی ہیں، دوسری طرف محسن داوڑ ہیں، ایک کہتا ہے جرگہ ہوگا، ایک کہتا ہے جرگہ نہیں ہوگا، تو اب یہ بلا اپنے سر آپ لے لیں۔ تو پھر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چلے میں ذمہ داری لیتا ہوں، جرگہ ہونے دیں، میں وہیں بیٹھوں گا، میں کوشش کروں گا کہ کوئی غلط چیز وہاں پہ نہ ہو،
آج کا جو صوبائی حکومت کا طلب کردہ جرگہ تھا وہ کامیاب رہا، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس ملک میں آگے بڑھنے کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے مکالمے کا۔ ساتھ میں آج دن بھر افواہیں گرم رہیں کہ جی بیرسٹر سیف کو ہٹا دیا گیا ہے، برطرف کر دیا گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ ہمارے لوگ اور یہ سوشل میڈیا کے لوگ اور پھر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو بیرسٹر سیف کا کل کا بیان تھا وہ ظاہر ہے پالیسی بیان تھا، پارٹی کی طرف سے تھا، وزیراعلیٰ کی مشاورت کے بعد جاری ہوا، اور وہی ہوا کہ جرگے کے بعد بیرسٹر سیف نے ہی جرگے کی تفصیلات ہمیں ایک ویڈیو بیان میں سب کو بھجوا کے، وہ جو خود پی ٹی آئی میں ان کے اپنے مخالفین ہیں ان کے منہ میں بند کرا دیے ہیں۔ تو پی ٹی آئی والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کا سوشل میڈیا ونگ جو ہے بعض اوقات اپنی ہی پارٹی پہ بمباری کرتا ہے، اور اس کا نقصان پھر پارٹی کو آگے چل کر اٹھانا بھی پڑ سکتا ہے۔ کل کے دن کے لیے اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ کرے کہ کل کا دن جو جرگہ کا دن ہے، جو 11 اکتوبر کا دن ہے، وہ خیر خیریت سے گزرے اور اچھی نوید لائے صوبے کے لیے۔ خدا حافظ۔ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف نے ذمہ داری قبول کر لی کہ جی ہم ادھر بیٹھیں گے اور کوشش کریں گے کوئی گڑبڑ نہ ہو، لیکن ساتھ میں جو باقی تمام جماعتیں تھیں جن میں این پی، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، مسلم یا اور تھیں QWP وغیرہ، انہوں نے بھی ایک طریقے سے یہ گارنٹی دی وفاقی حکومت کو کہ جی ان کو جرگہ کرنے دیں، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی شرکت کریں گے۔ اگر انہوں نے ریاست کے خلاف نعرہ بلند کیا، نفرت پھیلانے کی کوشش کی، یا کوئی غلط حرکت کی جو آئین کے خلاف ہو، تو پھر یہ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے، اور پھر ہم بھی وفاقی حکومت کی ہر اس اقدام کی حمایت کریں گے جو اس جماعت کے خلاف وفاقی حکومت کرے گی۔ ایک طریقے سے تمام سیاسی جماعتوں نے بھی یہ اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اگر پی ٹی ایم آئین اور قانون کا راستہ اختیار کرتی ہے تو ہم اس کے ساتھ دیں گے، ورنہ اس کے بعد اگر وفاقی حکومت اس کے خلاف جو بھی قدم اٹھائے گی تو ہماری حمایت پھر وفاقی حکومت کو حاصل ہوگی، ہم پھر اس کی حمایت نہیں کر سکتے کہ کوئی اس طریقے سے ملک میں نفرتیں پھیلائے۔ تو دعا ہے کہ جو آج کا جو کل کا دن ہے، جو 11 اکتوبر کا دن ہے، وہ خیر سے اللہ گزارے، اور یہ دن اچھے حالات کی نوید لے کے آئے اور نفرتیں ختم کرنے کا باعث بنے۔ خدا حافظ۔